بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنا ENG 201 کا ہم آج کوئز نمبر 3 کریں گے. کوئز نمبر 3 میں آپ لوگوں کو سارے MCQs بتا دوں گی جتنے بھی اس میں آپ لوگوں کے انکلوڈیڈ ہیں. اس میں سے انشاءاللہ آپ لوگوں کے بہت سارے MCQs ریپیٹ ہوں گے. زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کے MCQs 8 سے 9 MCQs آپ لوگوں کے اسی ویڈیو میں سے آئیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اس میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ فائنل ٹرم میں جب آپ لوگوں کے ایگزامس ہوں گے نا تو فائنل ٹرم میں بھی آپ نے یہی کوئزز کی ویڈیوز دیکھ کے اپنا پیپر دینے کے لیے جانا ہے. اسی کوئزز کی ویڈیوز میں سے ہی زیادہ تر کوئزز جو ہے نا وہ بچوں کے ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ فائنل ٹرم کے لیے بھی آپ کے لیے ہیلپ فل ہے اور اس کے لیے بھی. اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو شارٹ لیکچرز چاہیے باقی کسی بھی سبجیکٹ کے تو چینل کے آپ ہوم پیج پہ جائیں, وہاں پہ پلے لسٹ کے آپشن میں جائیں, آپ لوگوں کو سارے شارٹ لیکچرز بھی مل جائیں گے. ڈسکرپشن میں بھی ساری پلے لسٹ کے لنکس موجود ہیں, آپ لوگ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو اس سبجیکٹ کے گروپ چاہیے تو آپ لوگ ڈسکرپشن میں گروپ کا بھی لنک موجود ہے, آپ لوگ وہاں سے گروپ کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کوئز کی طرف. سب سے پہلا ہمارا MCQs ہے The revision process for long reports is the same as for short messages. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسے آپ لوگ شارٹ اگر کوئی رپورٹ یا میسیجز آپ لوگوں نے لکھنے ہو تو جیسے آپ اس کا جو ریویژن ہوتا ہے نا آپ لوگوں نے دیکھنا ہوتا ہے, جہاں پہ چینجنگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ آپ لوگ کرتے ہیں. تو لانگ رپورٹس میں بھی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. تو اس کا یہ ٹرو جو ہے نا یہ اس کا رائٹ آنسر ہے. اس کے بعد آگے ہم لوگ چلتے ہیں. رپورٹ کور ایوری تھنگ انکلوڈنگ. رپورٹس جو ہوتی ہے نا اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہے. میموز بھی آ جاتے ہیں, پری پرنٹڈ فارمز بھی آ جاتے ہیں, جو بریف انفارمل لیٹرز ہوتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں. تو آل آف دا گیون آپشنس اس کا بالکل رائٹ آنسر ہے. آگے چلتے ہیں. چوز دا کریکٹ ٹرانزیشنل مارکر. یہاں پہ آپ نے کریکٹ ٹرانزیشنل مارکر لگانا ہے. ٹو سکسیڈ ان دس ٹاسک یو ول نیڈ اے جرنل ڈیش ٹو دا کیلنڈر آن یور کمپیوٹر. اس ٹاسک میں جو ہے وہ آپ لوگوں کو سکسیزفل ہونے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ آپ کو جرنل چاہیے, اور اس کے علاوہ مطلب کمپیوٹر کا جو کیلنڈر ہوتا ہے نا اس سے ہٹ کے بھی ایک جرنل کی ضرورت ہے. تو ان ایڈیشن یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے یو ول نیڈ اے جرنل ان ایڈیشن ٹو دی کیلنڈر آن یور کمپیوٹر. آگے چلتے ہیں. وچ آف دا فالوئنگ فریزز از لائکلی ٹو اوفینڈ اینڈ شوڈ بی اوائڈیڈ. کون سی فریزز ہیں جس سے اگلے بندے کو غصہ آ سکتا ہے, بےزتی فیل ہو سکتی ہے, اس لیے آپ کو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. تو یہ ہے وی مسٹ ڈینائی. جو بھی لیٹرز ہوتے ہیں نا ریفیوزل لیٹرز ہوتے ہیں یا بیڈ نیوز جب بھی آپ لوگوں نے دینی ہوتی ہے تو ایسے سینٹینسز کو اپنے اوائڈ کرنا ہوتا ہے کہ وی مسٹ ڈینائی یا ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے, آپ کی کوالیفیکیشن ٹھیک نہیں ہے. اس طرح کی جو سینٹینسز ہوتے ہیں نا یہ آپ لوگوں نے نہیں لکھنے ہوتے. In report writing, it is advised to describe facts and events in dash manner. concrete terms میں ہی آپ لوگوں نے سارے facts اور events کو لکھنا ہوتا ہے. تو concrete جو ہے وہ اس کا right answer ہے. What is the first step in using the indirect plan? Indirect plan کے اندر جو اپنے فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے اپنے آڈینس کے لیے بفر یوز کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلا اسٹیپ ہوتا ہے انڈائریکٹ پلان میں کہ آپ نے بفر یوز کرنا ہوتا ہے. اور بفر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ایسی بات کرنا یا کسی بھی طریقے سے آڈینس کو ایک ایکسیپٹنگ موڈ میں لے کے جانا تاکہ وہ آپ کی بات کو ایکسیپٹ کرنے پہ جو ہے نا وہ اس کی ایک رضامند ہو جائے. ٹھیک ہے. تو ٹو پٹ دا آڈینس ان این ایکسیپٹنگ موڈ, یہ اس کا بالکل رائٹ آنسر ہے. آگے چلتے ہیں. دا فالوئنگ آر تھنگس ٹو ڈو وین رائٹنگ اے بفر ایکسیپٹ. جب بھی آپ لوگ بفر لکھ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ لوگوں نے ڈائریکٹلی سے جو ہے نا وہ نو نہیں بولنا. ٹھیک ہے. ڈائریکٹلی آپ لوگوں نے انکار نہیں کرنا. بہت لمبے یا ارریلیونٹ فریزز اور سینٹینسز کو بھی آپ لوگوں نے نہیں یوز کرنا ہوتا. اور اس کے بعد لینتھی بفر بھی نہیں ہونا چاہیے, آپ کا بفر بہت لمبا بھی نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ جو انکنوینئنس آپ لوگ جو مطلب اگلے بندے کو تھوڑا وہ مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے نا تو آپ لوگ نے اس کے لیے اپولوجائز بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے. تو بفر میں انہوں نے ہم سے یہ پوچھا تھا کہ ایکسیپٹ کہ بفر میں کون سی چیز نہیں آتی, تو یہ نہیں آتا اپولوجائز فار دا انکنوینئنس, کیونکہ بفر میں آپ کو اپولوجائز نہیں کرنا ہوتا بلکہ آپ نے اپولوجائز کرنے سے اوائڈ کرنا ہوتا ہے. تو یہ اس کا بالکل رائٹ آنسر ہے. آگے چلتے ہیں. ٹرو اور فالس آپ لوگوں نے مارک کرنا ہے. لسٹ آف آئٹمس مینشنڈ ان دا انڈیکس فالوز الفابیٹیکل آرڈر. بالکل ایسے ہی ہے. انڈیکس کے اندر جتنے بھی آپ آئٹمس کے لسٹ آپ وہاں پہ بناتے ہیں وہ آپ لوگوں نے الفابیٹیکل آرڈر میں آپ لوگوں نے ساری لسٹ لکھنی ہوتی ہے. تو ٹرو جو ہے نا یہ اس کا رائٹ آنسر ہے. ٹرمینل سیکشن آف دا باڈی آف دا رپورٹ میں کمپرائز آف ڈیش آل آف دی ابو. اس کا رائٹ آنسر ہے کہ کسی بھی رپورٹ کا جو ٹرمینل سیکشن ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے یہ والا کنکلوژنس بھی آ جاتے ہیں, سمری بھی آ جاتی ہے اور ریکمنڈیشنز بھی آ جاتے ہیں.
फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग अ रिपोर्ट इज टू, सबसे पहला स्टेप तो यही होता है ना कि आप लोगों को प्रॉब्लम का पता होना चाहिए कि आप लोगों ने लिखना है किस चीज़ के बारे में. तो डिफाइन द प्रॉब्लम इज द फर्स्ट स्टेप. Which of the following statements should be included in a sales letter? Should not be included in the sales letter. Sales letter के अंदर आपको false statements कभी भी नहीं लिखनी चाहिए, ऐसे दावे नहीं करने चाहिए जो कि आप पूरे नहीं कर सकते, या जो गलत इंफॉर्मेशन आप लोगों को नहीं देनी चाहिए. तो false इंफॉर्मेशन को इंक्लूड नहीं करना चाहिए. What is the most important implicit goal of a business document? Implicit goal यही होता है business document के कि आप अगले बंदे के साथ establish करना चाह रहे हो तो relationship. To establish a relationship is the right answer. Instead of beginning a business message with a blunt no, यानी कि बिजनेस मैसेज में आप बजाय इसके कि आप अपना मैसेज बिल्कुल इनकार करने से ही आप लोग स्टार्ट करें, बल्कि यूज द डैश टू ईज योर ऑडियंस. इनडायरेक्ट प्लान को यूज करें ताकि आप लोगों का जो ऑडियंस है वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बात को समझने में जो है ना उसको आसान नहीं हो. तो इनडायरेक्ट प्लान जो है ना वो यहाँ पे इसका राइट आंसर है. प्रीफेटरी पार्ट्स, body of reports and supplementary parts are the part of dash report. ये formal report के part होते हैं, prefatory part, उसके बाद body, उसके बाद फिर supplementary parts होते हैं. तो ये formal report इसका right answer है. Which of the following offers information about analysis or recommendations without, अच्छा वो कौन सी reports होती हैं जिसमें आप analysis या recommendations नहीं देते, ठीक है. बगैर एनालिसिस के और बगैर रिकमेंडेशंस के भी आप लोग अपनी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं. वो होती है इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स, क्योंकि उसमें आपने जस्ट अगले बंदे को इंफॉर्मेशन देनी होती है इवेंट्स के बारे में, फैक्ट्स के बारे में, बट उसमें एनालिसिस नहीं करना होता, रिकमेंडेशंस भी नहीं देनी होती. डैश इज यूज्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस और रीमार्क टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन. एक स्ट्रॉन्ग इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए सेंटेंस के एंड पे एक्सक्लेमेटरी मार्क आप लोग लगाते हैं. तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या एन एक्सक्लेमेशन मार्क जो है ना ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है. Dash at the beginning of a persuasive request shows the reader that you know about his or her concerns and you have some reason for making such a request. Attention getting device. अटेंशन गेटिंग डिवाइस को जब आप लोग किसी भी परसुएसिव रिक्वेस्ट के शुरू में आप लोग उसको यूज़ करते हैं तो उससे रीडर को ये फील होता है कि इसको वाकई में कोई मेरे फ़ायदे नुकसान की ही ये कोई बात कर रहा है और उसका कोई ना कोई मकसद है इस तरह की रिक्वेस्ट करने का. तो अटेंशन गेटिंग डिवाइस आप लोगों ने लगानी होती है शुरू में. विच आर द फॉलोइंग वेज डज नॉट इंश्योर क्रेडिबिलिटी ऑफ अ परसुएसिव मैसेज राइटर. एक परसुएसिव मैसेज अगर आप लोग लिख रहे हैं तो अगर आप लोगों ने अपनी क्रेडिबिलिटी को भी यकीनी बनाना है तो आप लोगों ने एक्सपर्ट की तरह भी काम करना है, सिंसियर रहना है और ट्रस्ट वर्दी जो है वो पूरे एतमाद होकर बात करनी है, लेकिन इमोशनल आपने नहीं होना. तो उन्होंने ये पूछा था कि विच वे डज नॉट इंश्योर. तो बीइंग इमोशनल जो है ना ये इमोशनैलिटी इंश्योर नहीं करती आपकी क्रेडिबिलिटी को. डैश आर कंसिडर्ड बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स. So one should avoid implying offers or promises that can't be delivered. सेल्स लेटर्स होते हैं जो कि एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स की तरह काम करते हैं, इसीलिए जो चीज़ आप लोग नहीं डिलीवर कर सकते कभी भी उस चीज़ को आप लोग ना ऑफर करें और ना ही आप लोग उसका प्रॉमिस करें. तो सेल्स लेटर जो है ना ये इसका राइट आंसर है. विद कस्टमर्स इज गेन्ड बाय बीइंग एंथुजियास्टिक, सिंसियर एंड ट्रस्टवर्दी. एंथुजियास्टिक, सिंसियर और ट्रस्टवर्दी हो के ये है कि आप क्रेडिबिलिटी को अर्न कर सकते हैं, ठीक है, कस्टमर्स के साथ. क्रेडिबिलिटी इसका राइट आंसर है. Which of the following provides you insight about specific people, events or locales as well as gives you an unbiased viewpoint about certain events. ऑब्जर्वेशंस होती हैं. जाहिर सी बात है जब आप लोग किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व कर लेते हैं तो आप लोगों के बारे में, जगहों के बारे में, इवेंट्स के बारे में कोई भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं. और ऑब्जर्वेशंस के थ्रू ये होता है कि एक अनबायस्ड व्यू पॉइंट, यानी कि अगर आप लोग किसी से पूछें तो जाहिर सी बात है उसकी इंफॉर्मेशन दी हुई बायस हो सकती है, वो अपनी इंटरेस्ट और प्रेफरेंसेस के मुताबिक आपको अपनी बात बता सकता है. लेकिन जब आप लोग डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं किसी चीज़ को तो उसमें फिर अनबायस्ड व्यू पॉइंट वाला कोई खतरा नहीं होता. तो ऑब्जर्वेशंस जो है इसका राइट आंसर है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टूल फॉर कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा. सर्वेज होते हैं, तीन तरह के मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू आप लोग प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. उसमें एक आप लोगों के आ जाते हैं, इसमें सर्वेज आ जाते हैं, उसके बाद ऑब्जर्वेशंस आ जाती हैं, उसके बाद आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स भी आ जाते हैं. तो सर्वे जो है ना ये यहाँ पे इसका राइट आंसर है. आगे हम लोग चलते हैं. डैश में इंक्लूड टेबल्स, पिक्टोरियल्स, ग्राफ्स, चार्ट्स और सम एडिशनल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टेक्स्ट ऑफ अ रिपोर्ट. टेबल्स, पिक्टोरियल्स, ग्राफ्स वगैरह ये सारी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है ये सारी आप लोग अपेंडिक्स के अंदर लिखते हैं.
تو appendix is the right answer. Dash is a neutral statement which is meant to bring the audience in an accepting mood. وہ کون سی ایسی neutral statement ہے جس سے آپ کی audience accepting mood میں آ سکتی ہے؟ تو buffer ہوتا ہے وہ neutral statement. buffer اس کا right answer ہے. The following guidelines apply to the middle section of the routine request except for. جو روٹین ریکویسٹ ہوتی ہے نا اس میں آپ نے ایک تو یہ ہے کہ صرف ریلیونٹ کوسچنس ہی پوچھنے ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ لوگوں نے جو امپورٹنٹ کوسچنس ہوتے ہیں نا وہ آپ لوگوں نے پہلے پوچھنے ہوتے ہیں. اور تیسرا آپ لوگوں نے اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ایک کوسچن کے اندر صرف ایک ہی ٹاپک کو آپ لوگ ڈیل کر رہے ہوں. ٹھیک ہے یہ ہوتے ہیں. لیکن مڈل سیکشن کے اندر آپ کسی اسپیسیفک ایکشن کے بارے میں آپ لوگ ریکویسٹ نہیں کرتے. تو یہاں پہ انہوں نے یہی پوچھا تھا کہ کون سا جو ہے نا وہ آپشن اس میں نہیں آتا ایکسیپٹ انہوں نے ہم سے پوچھا ہوا تھا. تو ریکویسٹنگ اسپیسیفک ایکشن از دا رائٹ آنسر. گلوسری از ہیلپفل فار یوزفل فار. گلوسری ٹیکنیکل اور نان ٹیکنیکل دونوں طرح کے ریڈرز کے لیے بہت ہی یوزفل ہوتی ہے. تو یہ اس کا رائٹ آنسر ہے بوتھ ٹیکنیکل اینڈ نان ٹیکنیکل ریڈرز. A formal report may be divided into dash major divisions. 3 major divisions میں آپ لوگ اس کو کر سکتے ہیں. پریفیٹری پارٹ ہوتا ہے, باڈی ہوتی ہے, اس کے بعد سپلیمنٹری پارٹ ہوتا ہے فارمل رپورٹ کا. تو 3 major divisions ہوتی ہیں. A sales letter is a document designed to generate sales, therefore it persuades the reader to. Sales letter میں آپ لوگوں کے جو ہے نا وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اگلا بندہ آپ سے ایڈیشنل انفارمیشن پوچھنے کے بارے میں بھی پرسویٹ ہو, یعنی کہ اس کو جو ہے وہ خواہش پیدا ہو, اسپیسیفک ایکشن بھی وہ لینا چاہ رہا ہو, اور لینڈ سپورٹ ٹو دی پروڈکٹ اور آپ کے پروڈکٹ کو سپورٹ بھی کرے. تو آل آف دی ابو جو ہے نا یہ اس کا رائٹ آنسر ہے. What should be kept in mind while writing persuasive messages? persuasive messages جب بھی آپ لوگ لکھ رہے ہوں تو آپ لوگوں کو نیڈس, اپیلز, کریڈیبلٹی, سیمینٹکس, ایموشنز, لاجکس ساری چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. تو آل آف دی ابو اس کا رائٹ آنسر ہے. Which of the following parts of a report includes letters of transmittal and authorization? لیٹرس آف ٹرانسمیٹل اینڈ آتھرائزیشن یہ پریفیٹری پارٹ کے اندر ہوتے ہیں. تو پریفیٹری اس کا بالکل رائٹ آنسر ہے. واٹ از دا لاسٹ اسٹیپ ان پلاننگ اے رپورٹ؟ جب بھی آپ لوگ رپورٹ کو پلان کرتے ہیں تو اس میں لاسٹ اسٹیپ یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے انٹرپریٹ کرنی ہوتی ہے اپنی پلاننگ میں. آپ نے لاسٹ اسٹیپ میں رکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے انویسٹیگیشن کو, ریسرچ کو انٹرپریٹ کرنا ہوتا ہے سب سے آخر پہ. ٹھیک ہے تو یہ پلان جب آپ لوگ کرتے ہیں تو آخری اسٹیپ میں آپ لوگوں نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ انٹرپریٹ کرنا ہوتا ہے اپنے انویسٹیگیشن اور ریسرچ کو. دا کیئرلیس ہینڈلنگ آف دا بیڈ نیوز may result in an dash on the part of the customer. جب بھی آپ لوگ بیڈ نیوز ایک لاپرواہ انداز میں آپ لوگ دیتے ہیں تو اگلے بندے کا ظاہر سی بات ہے وہ کوئی ایموشنل ریئیکشن ہی دے سکتا ہے نا. تو ایموشنل ریئیکشن اس کا بالکل رائٹ آنسر ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. دا پرسویسو میسج gives dash to the audience free choice. پرسویسو میسج کا یہ نہیں ہوتا کہ اگلے بندے کو آپ جو ہے نا وہ 1-2 چوائسز دیں, کہیں آپ لوگوں نے اس میں سے ہی کوئی مطلب آپ لوگ اس کو باؤنڈ نہیں کر سکتے. آپ نے جسٹ اگلے بندے کو پرسویٹ کرنا ہوتا ہے اور آخری جو ہے نا وہ چوائس اس کی اپنی ہوتی ہے, چاہے وہ اس بات کو مانے یا نہ مانے. ٹھیک ہے تو ایک پرسویسو میسج جو ہے نا وہ ایک فری چوائس دیتا ہے اپنے آڈینس کو. ڈیش رپورٹس آفر بوتھ انفارمیشن اینڈ انالیسس اینڈ کین آلسو پرووائڈ ریکمنڈیشنز. وہ والی رپورٹ جو کہ انفارمیشن بھی دیتی ہیں, انالیسس بھی کرتی ہیں اور ریکمنڈیشنز بھی ہوتی ہیں, وہ انالیٹیکل رپورٹس ہوتی ہیں. تو انالیٹیکل از دا رائٹ آنسر. Therefore, because, accordingly, thus, hence یہ ساری چیزوں کو آپ لوگ ایک کوئی ایڈیشنل ڈیٹیلز دینے کے لیے یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے ایک آپ لوگوں نے سینٹینس لکھا, آپ لوگوں نے مزید جو ڈیٹیلز دینی تو آپ لوگ ایڈیشنل ڈیٹیلز کے لیے آپ لوگ ان کو یوز کر سکتے ہیں. Observation is one of the tools to collect secondary data. False ہے. Observation آپ لوگ پرائمری ڈیٹا کو کلیکٹ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں, not the secondary data. In ADA plan is the opportunity to remind readers of the benefits of taking the particular action. یہ ہوتا ہے ایکشن جو پارٹ ہوتا ہے نا ایڈا میں, ایکشن پارٹ, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ دوبارہ سے ریڈرز کو بینیفٹس یاد کرواتے ہیں تاکہ وہ کوئی ایکشن لے سکیں. اس کے بعد ہے اینی انفارمیشن اگینسٹ دی ایکسپیکٹیشنز آف ڈیش از کنسیڈرڈ بیڈ نیوز. ہر وہ انفارمیشن جو کسی بھی آڈینس کے لیے آڈینس کی ایکسپیکٹیشنز کے خلاف ہو وہ بیڈ نیوز ہوتی ہے. تو یہاں پہ آڈینس جو ہے نا یہ اس کا رائٹ آنسر ہے. Two basic strategies to communicate bad news message are direct and indirect plan. یہ غلط ہے, false ہے, کیونکہ bad news messages کے لیے آپ ہمیشہ indirect plan یوز کرتے ہیں, direct plan آپ لوگ یوز نہیں کر سکتے. A buffer puts an audience in an accepting mood. Accepting mood is the right answer. Which one of the following phrases are likely to offend and should be avoided? We must refuse, we must deny. اس طرح کے sentences اگلے بندے کو غصہ دلا سکتے ہیں, اس کو آپ لوگوں کو avoid کرنا چاہیے. آگے ہے واٹ از مینٹ بائی کرونالوجی. کرونالوجی ہوتا ہے کہ آپ
پورے جیسے ایونٹ کوئی ہوا ہوتا ہے نا سیم اسی چین کو ہی آپ لوگ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ یہ چیز پہلے ہوئی بعد میں ہوئی اس کے بعد یہ ایونٹ ہوا اس کے بعد یہ ایونٹ ہوا تو آپ لوگ پوری چین آف ایونٹس کو آپ لوگ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. تو انویسٹیگیٹنگ اے چین آف ایونٹس از دا رائٹ آنسر. Which of the following sections suggest a plan of action based on findings and conclusions? ریکمنڈیشنز وہ سیکشن ہوتا ہے جس میں آپ لوگ اپنی فائنڈنگز اور کنکلوژنس کی بیس پہ آپ کوئی پلان سجیسٹ کرتے ہیں اگلے بندے کو کہ آپ یہ والا کام کریں. آپ ریکمینڈ کرتے ہیں نا تو ریکمنڈیشنز از دا رائٹ آنسر. چیٹنگ از ڈس آنیسٹی. چیٹنگ تو یہ ہے کہ ڈس آنیسٹی ہوتی ہے. ڈیش اٹ ہنڈر اسٹوڈنٹس فرام لرننگ یعنی کہ مور اوور آئے گا یہاں پہ یعنی کہ مزید یہ کہ یہ اسٹوڈنٹ پھر پڑھائی سے پھر بچتے ہیں تو مور اوور اٹ ہنڈر اسٹوڈنٹس فرام لرننگ. ڈیسیمل سسٹم از اے وے آف رائٹنگ نمبرس. ڈیسیمل سسٹم میں ظاہر سے پتا آپ لوگ نمبرس کو ہی لکھتے ہیں. وچ آف دا فالوئنگ از اے میتھڈ ٹو کمیونیکیٹ بیڈ نیوز ٹو دا کسٹمر. جب بھی آپ لوگوں نے کسٹمر کو بیڈ نیوز دینی ہے تو سب سے پہلے یہ کہ ڈی ایمفیسائز کریں بیڈ نیوز کو یعنی کہ بیڈ نیوز کے ایسے دکھائیں کہ اگلے بندے کو وہ مطلب اس کو ٹائم آپ کم ایلوکیٹ کریں اس کے لیے زیادہ ورڈز نہ یوز کریں تھوڑی سی بات کریں آپ لوگ بیڈ نیوز کے بارے میں. تو ایک تو یہ کہ ڈی ایمفیسائز کریں بیڈ نیوز کو. دوسرا یہ کہ بلنٹ اسٹیٹمنٹس کو آپ لوگ اوائڈ کریں جس سے اگلے بندے کو غصہ آ سکتا ہے. اینڈ اوائڈ اوور ایمفیسائزنگ دا پازیٹیو ایسپیکٹ. پازیٹیو ایسپیکٹ کو بہت زیادہ بھی آپ لوگ اوور ایمفیسائز نہ کریں. تو آل آف دی ابو اس کا بالکل رائٹ آنسر ہے. آگے ہم لوگ چلتے ہیں. which of the following option is likely to offend and should be avoided? We must turn down. یہ ہے کہ offend کر سکتا ہے اس کو avoid کرنا چاہیے. when the information is arranged from the smallest to largest number. جب بھی آپ لوگ پہلے چھوٹا نمبر لکھتے ہیں اور پھر آپ لوگ بڑا اس سے بڑا لکھتے ہیں تو یہ ascending order ہوتا ہے. یہ تو آپ لوگوں کو بھی پتا ہے ٹھیک ہے. تو یہ ascending order ہے. رپورٹس آر پریپیئرڈ فار ڈیش پرپسز. رپورٹس پرسویشن کے لیے بھی آپ لوگ بنا سکتے ہیں انفارمیشن دینے کے لیے بھی اور انالائز کرنے کے لیے ریکمینڈ کرنے کے لیے بنا سکتے ہیں. تو تین طرح کی رپورٹس ہوتی ہیں. پرسویسو رپورٹس بھی ہوتی ہیں انفارمیشنل رپورٹس بھی ہوتی ہیں اور انالیٹیکل رپورٹس بھی ہوتی ہیں. تو آل آف دی گیون جو ہے نا اس کا رائٹ آنسر ہے. A dash does not carry a cover, table of contents or any special display. It is personal, informal and relaxed in style. شارٹ رپورٹ ہوتی ہیں جس میں کوئی ٹیبل آف کنٹینٹس نہیں ہوتے یا کوئی آپ لوگ ڈسپلے نہیں دکھاتے بلکہ ایک یہ پرسنل سی انفارمل سی ہوتی ہے اور ریلیکس اسٹائل میں آپ لوگ اس کو لکھتے ہیں. تو شارٹ رپورٹ جو ہے نا یہ اس کا رائٹ آنسر ہے. باڈی آف دا رپورٹ از ریفر ٹو ایز بیک بون آف دا رپورٹ. بیک بون ہی ہوتی ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے رپورٹ کی اگر باڈی ہی نہیں ہوگی تو آپ لوگوں نے رپورٹ میں لکھنا کیا ہے. پھر مین چیز تو باڈی ہوتی ہے جس میں آپ لوگوں نے مین پوائنٹس بتانے ہوتے ہیں. which of the following is not the part of terminal section of the report. جو ٹرمینل سیکشن ہوتا ہے نا وہ بالکل اینڈ والا سیکشن ہوتا ہے. اس میں آپ لوگ سمری دیتے ہیں ریکمنڈیشنز دیتے ہیں کنکلوژنز آپ لوگ دیتے ہیں لیکن انٹروڈکشن نہیں دیتے. انٹروڈکشن ظاہر سی بات ہے وہ ٹرمینل سیکشن میں نہیں آتی وہ تو شروع میں آتا ہے. آگے چلتے ہیں. which one of the following is the best expression to use the customers for refusal. سب سے زیادہ جو بیسٹ ایکسپریشن ہوتا ہے جو کسٹمرز کو آپ لوگ ریفیوزل کے لیے یوز کرتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے اس میں آپ لوگ یہ بولے کہ دا پوزیشن ہیز بین فلڈ کہ سوری بھائی پوزیشن پہلے جو ہے نا وہ فل ہو چکی ہے بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ وی مسٹ ڈینائی یو دس پوزیشن یو ڈو ناٹ کوالیفائی کہ آپ کوالیفائی ہی نہیں کرتے یا ڈو ناٹ ہیو نیڈیڈ کوالٹیز فار دا پوزیشن. تو اس طرح سے اگلے بندے کو بے عزتی فیل ہوتی ہے. تو دا پوزیشن ہیز بین فلڈ یہ بالکل بیسٹ ایکسپریشن ہے. Conclusion of the investigation should be unbiased and free of personal likes and dislikes. بالکل ٹرو ہے. جو بھی آپ لوگ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اس کی کنکلوژنس ایک تو unbiased ہونی چاہیے. آپ لوگوں کی اپنی لائکس اور ڈس لائکس اس میں کانٹیمنیٹ نہیں کرنی چاہیے. آگے ہم لوگ چلتے ہیں. رپورٹس آر کنسیڈرڈ ٹو بی ڈیش ان دا ورک پلیس. رپورٹس آر کنسیڈرڈ ٹو بی دا لیگل ڈاکومنٹس ان دا ورک پلیس. اسی لیے آپ لوگوں نے اس کو بہت ایکوریٹ لکھنا ہوتا ہے اور ڈیفیکلٹ ٹو مس انٹرپریٹ. لیگل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں کیونکہ تو ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی مس انٹرپریٹیشن کا چانس نہیں ہونا چاہیے. ایتھیکل بزنس پیپل اسپیشلی انفارم دیئر کسٹمرز اباؤٹ دا ٹرو ڈیش بینیفٹس آف اے پروڈکٹ. ایک جو ایتھیکل بزنس پیپل ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے کسٹمرز کو پروڈکٹ کے بینیفٹس کے بارے میں بالکل ٹھیک طریقے سے بتاتے ہیں. تو یہ اس کا بالکل رائٹ آنسر ہے. یہ تھے ہمارے آج کے کوئزز. آپ لوگوں نے انہی کو پریپیئر کرنا ہے اپنے کوئز کے لیے بھی اپنی ویڈیو اس کے لیے فائنل ٹرم کے لیے بھی. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائیں. انشاءاللہ آپ لوگوں کا کوئز اسی ویڈیو میں سے آئے گا. آگے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا. چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اینڈ تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.